अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सनिया कामरान। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि इंतहाई सेंसिटिव मगर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। हमें और हमारे मीडिया को इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें कि चाइल्ड लेबर से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, बच्चों को छोटी उम्र से काम करने से किस तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन जब भी हम इस बारे में किसी से बात करते हैं तो वो लोग बात करने से इनकार कर देते हैं या इस बात के बारे में बात करना नहीं चाहते। तो ये चीज़ एक बहुत गलत है और हमारी मीडिया को चाहिए इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले और इस चीज़ को दिखाए मीडिया के ऊपर ताकि लोग अवेयर हो सकें। चाइल्ड लेबर आजकल के दौर की एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुका है जो कि आम तौर पे हर जगह नज़र आती है और इसका मतलब है कि हम मासूम बच्चों का बचपन उनसे छीन लें और छोटी छोटी उम्र से उनसे ऐसे काम करवाएं जिनके लिए वो बने नहीं हैं। लाइक छोटे बच्चे जो है वो भीख मांग रहे होते हैं या फिर वो लोग जो है वो सिग्नल्स के ऊपर जो है वो कुछ बेच के जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो जो छोटी मोटी जो भी वो अर्निंग करते हैं, जो चीज़ें उनको मिलती हैं, जो भीख उन्हें मिलती है, वो अपने पास नहीं रखते बल्कि उनसे ले ली जाती है और उनसे इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से काम कराया जाता है जो कि एक नाजायज़ तरीका है। इस तरीके से नाजायज़ तरीके से जो बच्चों से काम करवाते हैं उसकी वजह से उनका सारा बचपन ख़राब हो जाता है। वो अपने बचपन को वैसे एंजॉय नहीं कर पाते जैसे कि उनको करना चाहिए, जो कि उनके एंजॉय करने के दिन होते हैं। जो उम्र उनके स्कूल जाने की होती है, बाकायदा स्कूल जाने की, उस उम्र में वो लोग काम पे लग जाते हैं और इसकी वजह से उनकी कई सलाहियतें दब कर रह जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और अखलाकी तौर पर बहुत उनको नुकसान पहुंचता है और ये नुकसान कभी वापसी नहीं हो सकता क्योंकि इस तरीके से वो लोग अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और ना पढ़ लिख पाते हैं, ना खेल कूद पाते हैं, बस इसी काम के होके रह जाते हैं। दुनिया भर में कानून साजी के ज़रिए बच्चों के साथ इस तरह से मिसयूज़ किए जाने पर मुख्तलिफ लॉज पास किए गए हैं और सख्ती से मना किया गया है ताकि हम बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रख सकें और उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दे सकें। 19th सेंचुरी में यूके में एक लॉ पास किया गया जो कि चाइल्ड लेबर के हवाले से था। उस लॉ का नाम है सो कॉल्ड फैक्ट्री एक्ट्स। ये लॉ पास किया गया ख़ास चाइल्ड के लिए ताकि हम उनको इन सब चीज़ों से अवेयर कर सकें। यूके में 19th सेंचुरी में जो लॉ पास किया गया था बच्चों के लिए, उस लॉ के अंदर ये बताया गया था कि 9 साल से कम उम्र बच्चों से किसी भी किस्म का काम नहीं लिया जाएगा, जबकि 9 साल के बाद 16 साल की उम्र तक के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 1956 में कहा गया कि 9 साल से ऊपर के बच्चे 60 घंटे काम कर सकते हैं, चाहे दिन में करें या रात में करें, 60 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद 1901 में इसको मज़ीद इन्हांस किया गया और उम्र 9 साल से 12 साल की कर दी गई कि 12 साल से ऊपर बच्चे काम कर सकते हैं, इससे छोटे बच्चे को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। चाइल्ड लेबर तारीख में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद रही है और देखी भी गई है, ख़ासकर 19th और 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा आम रही है ये बात। 5 साल से लेकर 14 साल का बच्चा अपनी कॉलोनीज़ में काम करते नज़र आए हैं और ये सबसे ज़्यादा गरीब मुल्कों में देखा गया है। 12-12 घंटे ये बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर काम करते दिखाई दिए गए हैं। कभी एग्रीकल्चर में काम करना, कभी फैक्ट्रीज़ में काम करना और कभी होम बेस्ड असेंबली ऑपरेशंस में काम करना। चाहे दिन हो या रात हो, ये अपना काम करते। गरीब तबके का बच्चा खासकर इस तरह के काम करके अपने घर को सपोर्ट करता, लेकिन फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट लॉज पास किए गए और उसके बाद इस चीज़ में कमी देखी गई। गरीब तबके का जो बच्चा होता है वो अमूमन इस तरह के काम करके अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं और क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते हैं अपने घरों में, जिसकी वजह से उनके लिए खाना पीना या उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से घरेलू आमदनी में इजाफा हुआ और स्कूल की दस्तयाबी फराहम की गई बच्चों के लिए, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर में काफ़ी हद तक कमी आई। जब हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इस काम से बचा कर एक तालीम के रास्ते पर चलाएंगे तो इस काम में डेफिनेटली कमी आएगी और ख़ुद ब खुद कमी आएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम
غریب طبقے کے لیے ایسے اسکول فراہم کریں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، کیونکہ اسکول کی فیسیں اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا، خاص کر جو غریب طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمیں ایسے اسکول بنانے چاہیے جہاں پہ وہ غریب بچہ پڑھ سکے اور پڑھ لکھ کے اپنا فیوچر بنا سکے. دنیا کے غریب ملکوں میں ہر 4 میں سے ایک بچہ چائلڈ لیبر میں مصروف ہے. سب سہران افریقہ میں 29% بچہ چائلڈ لیبر ہے. 2017 میں افریقہ کے 4 ملک مالی، بنین، چاد اور بسو، یہاں پر بہت سارے بچے چائلڈ لیبر تھے جن کی عمر 5 سے 14 سال کی تھی. آج کل کے دور میں چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. بچے ڈفرینٹ فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن وہاں ملازم ہونے کے بجائے بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ذریعے لوگوں کے ملازم اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے والدین کو بھی ایجوکیٹ کریں بچوں کے ساتھ ساتھ، کہ وہ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے مجبور نہ کریں کہ وہ چائلڈ لیبر بنیں، وہ بھیک مانگیں، یا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں سے، جو کہ ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، تب سے وہ کمانا شروع کر دیں. چائلڈ لیبر ہمیں سب سے زیادہ دیہاتی علاقوں میں اور غریب علاقوں میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے. لوگوں کو اس چیز کی ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ تم محنت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو ہم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنی محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ ہمیں دے دو. غربت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس چیز میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس چیز میں کمی ایسے آ سکتی ہے جب ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اس بارے میں بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے. 1960 سے 2003 تک اس چیز میں کافی کمی آئی. 10 سے 25% اس چیز میں کمی آئی جب لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیا گیا. اس سب کے باوجود بہت سے بچے چائلڈ لیبر بنے ہوئے تھے. 2013 میں یونیسیف اور ILO نے یہ چیز تسلیم کی کہ 168 ملین بچہ جن کی عمر 5 سے 17 سال ہے وہ چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں، وہ چائلڈ لیبر کا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. قانون کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس چیز کے لیے بالکل کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ اس عمر میں کام کریں. لیکن کیوں کہ وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں اس طریقے سے، اور ان کے ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ جائیں اور بھیک مانگیں اور کمائیں، بھلے وہ کچھ بھی کریں، سگنل پہ کچھ پیسے مانگیں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچیں، لیکن اس چیز کے لیے ان کے ماں باپ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور اس طریقے سے کما کر لے کے آئیں. اس بلاگ کے ذریعے آپ لوگ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہمیں چائلڈ لیبر کو کم کرنا چاہیے. چائلڈ لیبر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں چائلڈ لیبر کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوور آل ورلڈ کے اندر بھی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم اسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں اگر اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، تو ہمیں غریب بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس طریقے سے ہمیں اسکولز بنانے چاہیے، ان کی فیس اتنی رکھنی چاہیے کہ وہ غریب بچہ بھی افورڈ کر سکے اور وہاں پڑھ سکے، کم سے کم اپنی بنیادی تعلیم حاصل کر سکے جو کہ میٹرک تک ہوتی ہے. ہاں، تاکہ وہ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر اتنی عقل ہو، وہ اتنا سمجھ سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا میرے لیے غلط. پڑھائی لکھائی کے ذریعے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو اچھا بہتر بنا سکتے ہو. ہر کوئی انسان بچپن سے پیدا ہوتے ہی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ آتی ہیں، اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، تب جا کے وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزار پاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں گورنمنٹ کو، ہماری میڈیا کو چاہیے کہ ہم ایسے غریب علاقوں میں ایجوکیشن کو پھیلائیں. ادھر جو ہے وہ ان کے نہ صرف بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں اس بارے میں کہ تعلیم بہت ضروری ہے. غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ تعلیم کی بہت اہمیت ہے. جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ جو کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، تو آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو نیگیٹو کام کر رہے ہو تب تو اس کے بہت ہی برے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، لیکن اگر آپ پازیٹیو کام بھی کر رہے ہو تبھی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور اس سے آپ کو کیا بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے. تو بیسکلی اس کے اینڈ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے خاص کر، مفت تعلیم کا انتظام کیا جائے اور ان کو یہ چیز سمجھائی جائے، سکھائی جائے ان کے پیرنٹس کو کہ
تعلیم بہت ضروری ہے اور ان کو اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ ہماری جو میڈ تھیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایک کلاس تک پڑھایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو 4 کلاس تک پڑھایا بس، اور اس کے بعد انہوں نے ہٹا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ہٹایا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی معمولی سی ایک ایگزامپل تھی، لیکن بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو جو کہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، جو غریب طبقے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کے ذریعے جو میں نے میسج دینا چاہا، میرے خیال سے وہ میسج میں کنوے کر سکی ہوں، اور اگر اس میسج کو سن کے کوئی ایک بھی میری بات پہ اثر کر لے، اس پہ پڑ جائے اس بات کا اثر، تو میرے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ آگے اس بات کو پھیلائیں، اس چیز کی اویئرنیس کریں، خاص کر ہماری میڈیا سے اس چیز کو پھیلانا بہت ضروری ہے میڈیا کے تھرو، تاکہ لوگ اس بارے میں سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ تھینک یو۔